السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آج آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس قسم کی ہیڈ لائنز ہر کسی اخبار کے اندر نظر آئیں گی۔ طالبان کے ساتھ بات چیت کا عمل جو ہے مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے۔ جیٹس جو پاکستان ایئر فورس کے ہیں انہوں نے میر علی کو بوم کیا ہے۔ کیجویلٹیز کی فگرز آپ کے سامنے آئیں گی۔ ملیٹنٹس وہاں پر مارے گئے، ان کے نام بھی باقاعدہ اخبارات کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بفٹنگ رسپانس دیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ اگر ایک وار ہوگا تو اس کو دو کے ساتھ ضرب دے کے جواب دیں گے۔ ہمارے پاس خواجہ آصف کا بیان بھی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ بفٹنگ رسپانس کی اتھارٹی ہم نے دے دی ہے۔ عملاً لگتا یوں ہے کہ جو بات چیت کا عمل ہے وہ ختم ہو گیا ہے عملاً، اگرچہ دونوں جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کمیٹیاں قائم ہیں، لیکن جب یہ اس قسم کا رسپانس سامنے آنے لگ جائے تو یہ کہنا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ کمیٹیاں ابھی بھی قائم ہیں۔ اگر آپریشن کا آغاز ہے، پہلے تو ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپریشن ہے کس قسم کا جس کا آغاز ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کے معاملات کیا ہوں گے، کون خوش ہے کون ناراض ہے۔ ہمارے پاس میجر ریٹائر طاہر اقبال صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور ممبر ہیں قومی اسمبلی کے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، صدر پاکستان تحریک انصاف، ممبر قومی اسمبلی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق گورنر پنجاب ہیں۔ کھوسہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک بریفلی میں اگر آپ سے پوچھ لوں کھوسہ صاحب، یہ خبریں آپ نے پڑھی ہیں، پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کنسسٹنٹلی یہی رہا ہے کہ ہمیں سختی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے ان ایلیمنٹس کے ساتھ، تو اب آپ خوش ہیں یہ خبریں پڑھ کے؟ دیکھیے طلعت، ہم تو پہلے دن سے ہی ہمارے ہاں کلیئرٹی تھی، اور ایک ہی واحد پاکستان کی میں سمجھتا ہوں سیاسی پارٹی یا جماعت ہے جو روز اول سے ان کو کنفرنٹیشن کر رہی ہے، اور روز اول سے وہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے ریاست کے اور پاکستان کے عوام کے، یہ کسی طور پر بھی یہ جو قتل و غارت انہوں نے روا رکھی ہے، یہ نہ اسلام اس چیز کا متقاضی ہے اور نہ ہی پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش ہے، اور ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ 29 جنوری سے جب انہوں نے کمیٹیاں بنائی، اس کے بعد تو اس قدر شدت آئی اس میں کہ وہ گڑ گڑا کے ہماری حکومت جو ہے اتنی کمزور نہج پہ چلی گئی کہ ایک اتنا ڈویسو بنا دیا سوسائٹی کو کہ کنفیوژن کریٹ کر دی کہ جانے طالبان ہی شاید صحیح ہے۔ اب میں یہ سمجھوں کھوسہ، تو میں یہ سمجھوں کہ اب آپ کے خیال میں حکومت راہ راست پر آ گئی ہے؟ دیکھیے اللہ کرے اس پر قائم رہیں۔ یہ جو سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی کہتے ہیں نا، یہ سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی، اپیزمنٹ کی پالیسی، یہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے، بڑی واضح ایک پالیسی لینی پڑے گی، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن لگتا ہے آپ کو کہ راہ راست پر آ گیا۔ ہولڈ آن ٹو یور تھاٹ۔ ہاشمی صاحب، آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کنسسٹنٹ ہے کہ اس قسم کا معاملہ جو ہے، عمران خان صاحب نے بیان بھی دے دیا کہ پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہی نہیں ہوتا، اگر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ اب یہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ اس کے اوپر ابھی تک کوئی نہیں آئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے۔ آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے اس میں؟ ہمارا اس پر کوئی ایک موقف وہ تو پارٹی کی طرف سے باقاعدہ آئے گا، لیکن جو ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں مشورے بھی کر رہے ہیں، اس میں طلعت یہ جو ایکشن کی بات کی گئی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ایکشن لے گی اور سیاسی جو قیادت ہے وہ اس پہ کمیٹڈ ہوگی، عسکری قوت ساتھ ہوگی، تو ہم الگ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم اس ایکشن کو سپورٹ کریں گے۔ ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے خدشات ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے خدشات غلط ثابت ہوں، لیکن آپ خود، مجھے یاد ہے آپ ان ایریاز میں خود گئے ہیں، پھرتے رہے ہیں ایک ایک جگہ پہ، اور 2003 کا ستمبر، اکتوبر، نومبر، ایک ایک لمحہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر گورنمنٹ نے بہت دیر کر دی ان کو، اور اس خطے میں خاص طور پہ یہ کوئی طالبان نہ، ہم کوئی ان کے چاہنے والے ہیں، اور ان کا
जो सपोर्ट है वो भी पाकिस्तान की सोसाइटी में से 99% उनकी जो ख्यालात हैं पाकिस्तान के लोग और मुसलमान मजहब इस्लाम में बिलीव करने वाले उसके साथ एग्री नहीं करते। 99% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तालिबान के नजरियात से इत्तेफाक नहीं करते। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये आपने अपनी पार्टी के वैसे लीडरान को बताया हुआ ये फैक्ट, क्योंकि उनके बयान से तो लगता है कि शायद 99% तालिबान के। मैं समझता हूँ कि मैं जो आप अर्ज कर रहा हूँ था वो मैं कर रहा हूँ अभी इत्तेफाक से। बात ये है कि वो एक देवबंदी मकतब फिक्र से वो देवबंदी मकतब फिक्र भी पाकिस्तान का आइन को मानता है। ठीक, 73 का आइन पे मुफ्ती महमूद साहब के सबके एग्रीमेंट दस्तखत हैं, बरेलियों के दस्तखत हैं, शियान के दस्तखत हैं। उसको आइन को ना मानना वो ये उन सबको तो आप उन एलिमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं ना कि जो आइन को नहीं मानते, किसी हुकूमत के रेट को नहीं मानते, उनके ऊपर इत्तफाक राय है पाकिस्तान में, लेकिन इस पॉलिसी से मुतालिक आपके खदशात हैं जो हुकूमत को दुरुस्त करना चाहिए। लेट मी गो टू मेजर साहब। मेजर साहब, हम कोई वो कहते हैं जंपिंग द गन, हमने मुस्बत रद्द-ए-अमल भी ले लिया और खदशात से भरपूर रद्द-ए-अमल हाशमी साहब का भी सुन लिया। हुआ क्या है वैसे? कोई ऑपरेशन को लॉन्च किया आपने? नहीं किया कि हम खबरों के ऊपर ही चल रहे हैं? कोई बताएं तो सही। तरह साहब, बात यह है कि अगर आप, मैं ये कहना चाहूंगा, खोसा साहब ने कहा जी हम आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, इनको अपनी एपीसी में कंट्रीब्यूशन याद होनी चाहिए कि कहा था कि सब मिलके, और सब पार्टियों ने कहा, और ये बड़ा अच्छा डिसीजन था कि सब मिलके इस मामले को सुलह सफाई से हल करने की कोशिश की जाए। और जब बात आगे चली, शायद मैं समझता हूं कि 4 हफ्ता 10 दिन पहले जो मैं ये बात कर रहा था, मैं बड़ा पुरुम्मीद था। आज भी मेरी उम्मीद कम जरूर हुई है, लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूं कि आने वाले वक्तों में मामला ठीक हो सकते हैं। जैसे आपने कहा, खुद कहा कि डे 1 से आर्म फोर्सेस ने ये बिल्कुल कहा था, और जब ये डायलॉग की बात शुरू हुई तो ये कहा भी गया कि अगर वो आर्म फोर्सेस के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो आर्म फोर्सेस जो है वो रिएक्ट करेंगी और हम जो है वो आराम से नहीं बैठेंगे। और इस वक्त भी वही हुआ। ये जो लोग कह रहे हैं ऑपरेशन लॉन्च हो गया, खुदारा ये देखे ऑपरेशन इस तरह नहीं लॉन्च होते। तो किस तरह लॉन्च होते हैं? जब चौधरी निसार कहते हैं परसुइंग टॉक्स फर्दर विल बी इनजस्टिस, एक infantry troops enter operation areas, jets pound Taliban hideout. What else is an operation? Ground troops move कर रहे हैं, aerial bombardment हो रही है। मैं एक बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि उन्होंने भी इस तरह की कार्रवाइयां इसलिए की हैं कि साइकोलॉजिकली शायद हमें वो करना चाह रहे थे, हम डर जाएंगे, गर्दनें काटेंगे, तो शायद गवर्नमेंट हमारे जो हम पॉइंट देंगे उन पे बैठ के हमारे साथ बात करेंगी। अब हम बता रहे कि हम डरे नहीं हैं, ये मकसद है इस कार्रवाई का। नहीं, देखें, बात यह है कि इस मकसद ये है कि हमने उनको ये बताया है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज डिफरेंट। हम ये बताने और सुनने का गेम है ये। नहीं, वो आपके प्रैक्टिकल हो रहा है ना, प्रैक्टिकल हुआ है। तो और ये ऑपरेशन यही मैं जाना, जो प्रैक्टिकली क्या हुआ है, क्वांटिफाई करना। इट इज प्रैक्टिकल जो इस वक्त हुआ है कि आपकी एयरफोर्स और गन खींचे हेलीकॉप्टर ने उनके टारगेट्स को एंगेज किया है और लिमिटेड टारगेट एंगेजमेंट है। अभी हाँ, जो आप कह रहे हैं इन्फेंट्री, यस, व्हेन यू थिंक ऑफ, जैसे पहले बात हुई कि जी बिल्कुल तैयार थे ये परसों में चौधरी साहब कि हम ऑपरेशन, लेकिन फिर जब डिस्कशन हुई आपस में, कुछ ज़हन मिलाए बैठे, तो फैसला हुआ कि नहीं ऑपरेशन ना करें, अभी रुक जाएं वैसी। एंड वी थिंक ऑफ कि ऑपरेशन के लिए जाना, फौजी माहौल है ना, तो डेफिनेटली यू मूव द ट्रुप्स फॉरवर्ड कि अगर आपने करना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर्दी से मरा नहीं है, अकड़ गया है। नहीं, ये मैंने मुझे समझ नहीं आ रही यू मूव। अच्छा, लेट मी टेक अ ब्रेक। लेट मी टेक अ ब्रेक के बाद टेबल के ऊपर बात रखते हैं कि हम बातचीत के अमल के ऊपर भी हमारे यहां पे अभाम रहा, ऑपरेशन के करीब जाते वक्त भी हम अभाम का शिकार हैं। क्लैरिटी ना उस वक्त थी, एक नुक्ता नजर ये हो सकता है, और ना इस वक्त है। इस माहौल में हम क्या तवक्को करें कि सियासी जमातें किस किस्म का स्टैंड पॉइंट इख्तियार करें? स्पेकुलेशन के ऊपर, र्यूमर के ऊपर इख्तियार करें या मालूमात के ऊपर इख्तियार करें? और मालूमात देने का हक जो है, यह जिम्मेदारी जो इस वक्त हुकूमत की है, हुकूमत मालूमात कितनी दे रही है, ये तमाम मामला उठाएंगे हम ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम ऑपरेशन जंग की हालत में तो हैं, बातचीत हो भी रही है, नहीं भी हो रही, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऑपरेशन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। जरा मैं बात को वहीं से शुरू करूंगा जहां पर मैं छोड़ के गया था ब्रेक से पहले। खोसा साहब, ये जो अभी आपने ब्रेक से पहले नैरेटिव सुना मेजर साहब का और मखदूम हाशमी साहब ने अपने खदशात का इजहार किया,
یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو کسی فورن انویسٹر کو، کسی نمائندے کو پاکستان سے متعلق اس وقت بتانا پڑے کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کیا بیان کریں گے اس کو؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ طلعت، بہت افسوس کی بات ہے جس معذرت خواہانہ انداز سے میرے دونوں بھائیوں نے بیان کیا ہے، مجھے تو خود ایک ایٹامک پاور ہوتے ہوئے ایک 20 کروڑ عوام کا ایک چھٹا بڑا ملک اور چھٹی بڑی فوج کے مجھے شرم آ رہی ہے. سچ بات تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. ان کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے جیسے فوج کو مارنا ہی صرف جو ہے ریئیکشنری جو ہے ہو سکتا ہے، اور اسی کا ریئیکشن ہوا ہے جو 23 جو ہے ایف سی کے مارے گئے ہیں، یا میجر جہاں زیب کو مارا گیا ہے، ملتان والے ہمارے سپوت کو، یا پھر میجر جنرل یا دوسروں کو مارا گیا ہے. اس کا مطلب ہے جو پاکستانی 60,000 جو بے گناہ شہری مارے گئے ان کی حد تک کوئی جو ہے کسی کا ہاتھوں پر وہ خون ہم تلاش نہیں کریں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ریاست جو ہے وہ ہماری سویلین گورنمنٹ کے اندر اتنی جو ہے قوت اور سکت ہے کہ وہ اپنے پاکستانی شہریوں کا دفاع کرے، یا صرف فوج نے اپنے سپوتوں کو مارنے ہی پر آپریشن کرنا ہے. جاوید ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ معذرت خواہانہ رویہ ہے. آئی وانٹ ٹو ہیئر یور پوائنٹ آف ویو آن دس، کہ ریاستیں ویسے اس طرح بہیو کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ماریں گے تو ہم پر ماریں گے ورنہ خاموش رہیں گے. دیکھیں، یہ پہلی بات تو میں خسرو صاحب کا احترام کرتا ہوں. یہ ان کی پارٹی تو ہے ہی آپریشن کی پارٹی. مشرقی پاکستان پہ آپریشن، پھر کہا کہ خدا کا شکر ہے ملک بچ گیا، آپریشن کرو اور ملک بچ گیا. پھر یہاں ہم نے آپریشن یہاں بھی کیا، کارگل کے اندر بھی. اور میں تفصیل میں کوئی ناراضگی نہیں بنانا چاہتا، لیکن میں کہہ یہ رہا جب خود ہوتے ہیں حکومت میں آپریشن نہیں کرتے. ٹھیک، نارتھ وزیرستان کے دور میں نہیں کیا. ٹھیک، بات یہ ہے کہ آج جو یہ صورتحال ہے طالبان کی، شمالی وزیرستان کی، اس سے پہلی حکومت جو تھی 2003 کی، پرویز مشرف نے جو امریکہ کا ڈرون آتا تھا وہ بھی کہتے تھے ہم نے مارے. جی بالکل، ڈاماڈولا میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مارا، اس ہمارے پاس. جی بالکل، بچوں کو مارا ڈرونوں نے، انہوں نے کہا جی ہم نے مارا ہے. ہمیں ان تمام مراحل سے گزر چکے ہیں ہم. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے رویہ جو ہے غیر ذمہ دارانہ اپنایا ہے، جو اس کی وجہ سے ایک جگہ نہیں، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، کوئی جگہ ایسی ہے نہیں جہاں پر انہوں نے لوگوں کو نہ مارا ہوگا. اب اس میں مسجدوں کو بھی اڑایا گیا ہے، امام بارگاہوں کو اڑایا گیا ہے، خانقاہوں کو اڑایا گیا ہے، جو ہمارے گرجا گھر ہیں ان کو اڑایا گیا ہے. اب وہ کیلاش کو بھی کہتے ہیں اسلام قبول کرو. یہ طریقے جو انہوں نے اختیار کیے، ایک لابا ان کے خلاف تیار ہوا ہے. لیکن اسٹیٹ کو پوری سمجھداری کے ساتھ آگے جانا ہوگا. یہ ایک ایٹمی ملک ہے، اور امریکہ اور تو نیٹو وہ اپنا جگہ چاہتے ہیں اسی خطے میں، وہ رہیں گے، اور وہ ہمارے ایٹم کے لیے ہماری قوت کو ہندوستان یہ طالبان کو ایک طرف رکھے. انڈیا کے وہاں پہ مفادات ہیں، ایران کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، امریکہ کے ہیں، تو کہیں ایسا ماحول نہ ہم پیدا کر دیں. سب نے وسائل مہیا کر دیے ہیں اور وہ آگ لگا رہے ہیں وسائل. اچھا، کہیں ایسا ماحول نہ پیدا ہو جائے کہ وہ تمام بیرونی ایجنڈا، میں کہتا ہوں اس کے لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہم ساتھ ہیں، خالی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی اور عذاب میں پوری قوم کو نہ ڈالیں. میرے صاحب، یہ تمام گہری باتیں جو ہیں فیصلہ سازی سے ہٹ کے، اور یہ بڑی باتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں، یہ پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر ہوتی ہیں. یہ ڈیمانڈز پارلیمان کی طرف سے آتی ہیں، قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوتی ہے، وہ فورم ہے جس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے. میں اس کے اوپر فی الحال سوال موقوف کرتا ہوں، لیکن آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ باتیں آپ کی کنسیڈریشن میں تو ہوں گی، لیکن کہیں نہ کہیں تو وضاحت آپ کو دینی ہوگی. اگر ٹارگیٹڈ بھی ہے، somebody has to make a statement at least. طلعت صاحب دیکھیں، اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. نہیں دیکھیں، خسرو صاحب نے آج سے 10 دن پہلے تو سارے ہمارے ساتھ تھے. آج جب ہم نے ایکشن شروع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بہت اچھا ہوا ہم نے کیا. انہوں نے تو نہیں کیا جب وقت تھا.
کیا تو ہم نے کیا جو کچھ کیا ابھی بھی، اور کچھ دن پہلے بھی ہوا یہ. لہذا بات یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، یہ کوئی دشمن ملک کے اوپر نہیں ہم حملہ کرنے جا رہے کہ جی سب کو چھڑا دو، ختم کر دو. دونوں طرف مسلمان بیٹھے ہیں اور بہت سارے آپ کے اپنے شہری ہیں، باہر کے لوگ بھی لہذا یہ چیز بھی کنسیڈر کریں. پھر جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 2014 کے بعد اگر نیٹو اور امریکنز نکلتے ہیں یہاں سے، اس وقت کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی. کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ مار کٹائی کر کے اور ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ آنے والے وقتوں میں نہ افغانستان میں امن ہو سکے نہ پاکستان میں امن ہو سکے. لہذا اس پہ بہت سوچ سمجھ کے ہمیں، اور میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ فیل کرے گی کہ ہم نے اس معاملے کو ہر حالت میں روکنا، اگر بات چیز سے حل نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کرے گی. لیکن ہر چیز کا جیسے ہاشمی صاحب نے کہا یہ حکومت ہے، پاکستان ملک ہے. جیسے ہاشمی صاحب نے کہا یہ حکومت ہے، پاکستان ملک ہے، جس نے 10 دفعہ سوچنا ہے کہ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے. اور یہ بھی ابھی تک آپ کتنی مرتبہ سوچ چکے ہیں؟ 9 مرتبہ سوچ چکے ہیں. آپ کے سامنے ابھی ایکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا کل؟ تو ویری سیریس ایکشن کوئی ہلکا تو نہیں ہوا. ایگزیکٹلی، تبھی ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں، تبھی ہم یہ بحث بھی کر رہے ہیں. سنجیدہ ایکشن نہیں ہوتا تھا. تو یہی میں جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ حد ہے جو آپ کے خیال میں کراس ہوگی تو جب وزیر اعظم صاحب بتائیں ملک کو؟ ویسے تو میرے خیال میں ابھی بھی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا آپریشن ہو رہا ہے، کہ ہم آپ سے پوچھیں، ان سے بحث کریں. دی پرائم منسٹر شوڈ ٹیل اس. جی دیکھیں، دی پرائم منسٹر ول کم ان فیکٹ جس وقت کوئی معاملہ آیا، 100% شیور کہ وہ بات واضح کریں گے. اسمبلی میں ہی بتا دیں. اگر یہ نہیں، اگر یہ معاملات نہیں رکتے، اگر جو اکراس دی بارڈر ہمارے لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے ابھی بھی کریں گے کہ نہیں وہ قتل و غارت کرنا چاہیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ بات تو آگے چلے گی، یہاں رکیں گی نہیں. کھوسا صاحب ذرا آپ نے بات سن لی کہ یہ نیوکلیر ایٹمی پاور ہے، دندناتے ہوئے ہم اپنے علاقے کے اندر نہیں جا سکتے. اور ہاشمی صاحب نے کہا کہ کہیں ایسا ماحول نہ پیدا ہو جائے جس کے اندر بیرونی ایجنڈاز جو ہیں ان کو اپنا ہدف حاصل کرنے میں آسانی ہو. یہ خدشات ہیں، یہ انریزنیبل خدشات تو نہیں ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے طلعت، کون کہتا ہے کہ ریزنیبل اور ان ریزنیبل؟ دیکھیں، ایک جینون گرپ میں ہے ہمارا پاکستان، اور یہ کہنا کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مجھے بتائیں کہ کون ان کو مسلمان کہے گا جو گردنیں کاٹ کر اس طرح سے تیزاب ناشوں پر ڈال کر اوپر سے گاڑیاں چلا کے جس انداز سے انہوں نے بربریت کا وہ شاخسانہ جو خود پھر ویڈیو پر دکھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہلاکو اور چنگیز خان کی بربریت بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دی ہے. تو کیا آپ ان کو مسلمان کہیں گے؟ کیا آپ ان کو پاکستانی کہیں گے؟ کیا آپ ان کو اپنا دوست کہیں گے؟ کیا آپ ان کو اسلام کے خادم اور اسلام کے جو ہے وفادار کہیں گے اور اسلام کی یہ خدمت کر رہے ہیں؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کون سی لمٹ پر جا کر ہمیں ہوش آئے گا کہ یہ جو ہے ہمارے دوست نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں. اور اگر دشمن ریاست کے اندر ہو یا ریاست سے باہر آ رہا ہو تو وہ باہر کا دشمنی ہوتا ہے، اس کو آپ نے قانون اور آئین کے مطابق ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ جتنی اپیزمنٹ کی پالیسیز پہ جائیں گے، آپ ان کو جو ہے ری گروپ کریں گے، ان کو اسٹرینگتھن کریں گے، ان کو سپیس فراہم کریں گے. 8 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک کیا ان کی وضاحت نہیں آئی ہے؟ کیا ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ ہماری جو ٹاکس کا بات ہے، ہماری جو مفاہمت کی بات ہے، اس کو کس مثبت انداز سے جواب دے رہے ہیں جب وہ ہمیں نعشیں گرائے جا رہے ہیں، ہماری عسکری قیادت پر حملے کرتے ہیں، ہمارے کلیساؤں پر حملے کرتے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے کرتے ہیں، امام گاؤں بارگاہوں پر حملے کرتے ہیں، اور وہ اپنا ایک نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. ابھی میرے فاضل دوست نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا. مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا مالاکنڈ آپریشن نہیں کیا؟ کیا ہم نے سوات میں جو ہے پاکستان کے جھنڈے نہیں لہرائے؟ آج اسلام آباد جو ہے وہ گرپ میں ہے، ٹیررسٹ گرپ میں ہے. ان کی انٹیریئر منسٹری کی رپورٹ دیکھ لیں. آج کراچی ان کے جو ہے اماج گاہ بنی ہوئی ہے. آج وہ لاہور جو ہے اس کو بھی خطرہ ہے، موجود ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کب جو کس چیز کا انتظار کریں. اچھا، لیٹ می کم بیک انٹو اس کو پولیٹیکل اینگل بھی دیکھتے ہیں. حاجی صاحب، ایشو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے، اور آپ تینوں ماشاءاللہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، گرفت رکھتے ہیں اپنے شعبے پر. سیاستدان جو ہے اور سیاسی جماعت جو ہے وہ صرف میرٹ ہی نہیں دیکھتی، وہ ایک پولیٹیکل اپنا ایک فارمولا بھی دیکھتی ہے. اب جب آپ کی جماعت جو ہے اس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، ان کی جماعت دیکھ رہی ہوگی جی کہ اگر ہم نے یہ پالیسی میئر کیا تو اس کا پولیٹیکل بیک لیش کیا آئے گا، کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کی جماعت کی طرف سے آپ کا جو بیان ہے وہ انتہائی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے، کنسنسس اس کے گرد بلڈ ہو سکتا ہے.
لیکن جب عمران خان صاحب کی طرف سے بیانات آتے ہیں تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ٹوٹلی کمٹ کرنے سے کترا رہے ہیں, وضاحت کرنے سے کترا رہے ہیں. تو ابہام کی ایک وجہ آپ کی جماعت بھی ہے. یہ آپ کے خیال میں یہ فیئر کومنٹ ہے کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے رد عمل کی سخت نہ آ جائے؟ نہیں دیکھیں, ہم باقاعدہ مذاکرات کے حامی رہے ہیں, کوئی ایفرٹ نہیں لگائی. ٹھیک, ہم نے کہا کہ وقت پر یہ موقع ہے بات چیت کی جائے اور اس کو ہم ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچائے. یہ ہماری پارٹی کا موقف رہا ہے. آپریشن یا ایکشن سے پہلے چیزوں کو دیکھا جائے, اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ وہاں پہ ان ایریاز میں بھی جو پرامن شہری ہیں وہ 95% وہاں پہ ہیں. طالبان جو ہے فاٹا ایریا میں بھی وہ کوئی 10% سے کے قریب بھی نہیں ہے. اب جب یہ ایکشن ہوگا تو ہم اپنے شہریوں پر یہ گولے برسا رہے ہوں گے, بچے بھی مر رہے ہوں گے. ایک اسٹیٹ کے طور پر بات ہم کرتے تھے, ہم نے سب کو بچانے کی بات کرتے تھے, اور ان کو کے ذریعے ہم یہ چاہتے تھے مذاکرات کے ذریعے ان کو ہم یہ ہتھیار رکھوائیں. لیکن صورتحال جس طرف چلتی گئی ہے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. ہمارا خیال یہ تھا کہ اس مسئلے پہ یہ ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹی, ہم سمجھتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی بات کھل کے آئی بھی ہے کہ وہ کبھی اندر سے, اب چودھری نثار نے بھی کہا کہ کبھی ہم چاہ رہے تھے مذاکرات کریں, پھر کہا تھا ہم ایکشن لیں, تو اب ہم نے پھر اس کو 2 دن میں تبدیل کیا, آگے کیا, پیچھے کیا. وہاں یہ چیز رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم پولیٹیشین ہیں, ہم بندوق کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر بھی نہیں سکتے. یہ آپ کی پارٹی کا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے. سو نتھنگ ہیز چینج. ذرا پی ایم ایل این کی طرف آئیں گے, بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی پارٹی ہیز گون بیک اینڈ فورتھ آن دس. جو بیانات کی حد تک ہمیں نظر آتا ہے, تضاد اگر آپ اس میں نہیں کریں گے تو کم از کم کلیش ہمیں بہت ساری جگہوں پر نظر آتا ہے. آج اسلام آباد جو ہے وہ سب سے انسیکیور شہر ہے, کل پریس کانفرنس کے ذریعے سب سے سیکیور شہر آپ بیان کر دیتے ہیں. کبھی ٹاکس کامیاب ہو رہی ہیں, کبھی ٹاکس ناکام ہو رہی ہیں, کبھی میڈیا کے اوپر لٹ لے کر دوڑتے ہیں کہ جی آپ ویشیٹ کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی کہ ہم سورن ملک ہیں, ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انر ڈائنامکس آپ کی پارٹی کیا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میرے ساتھ پل میں تولا پل میں ماشا. پیپلز پارٹی نے کلیئر کٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے فورس استعمال کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جب آپ نے ٹاکس کی بات کی تو ہم نے ڈاکومنٹ سائن بھی کر دیا تھا. آپ نے کہا ہم نے سائن کر دیا, یو کڈ سے کہ اپنی مرضی سے کیا, لیکن انہوں نے سائن کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کریں گے. ہاشمی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ خدشات ہمارے ہیں, لیکن جب آپ ایک سٹینڈ لے لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سٹینڈ آپ نے لینا ہے, یہ آپ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. غلط دیکھیے, کبھی ادھر ادھر نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بیٹھیں گے, ڈائلاگ ہوگا, معاملات حل ہو جائیں گے, ختم ہو جائے گا, یا ہم جی ابھی جائیں گے پوری فورس کے ساتھ تباہ برباد کر دیں گے نارتھ وزیرستان کو ادھر, اور وہاں پہ جناب رٹ قائم کر دیں گے گورنمنٹ کی. معاملات جب ڈائلاگ آپ کریں, آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں ڈائلاگ ہوتے ہیں, جہاں آپریشن اٹ ٹیکس years ٹائم لگتا ہے نا, کہ یہ 2-4 ڈائلاگ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ابھی بیٹھیں گے ابھی فائنل نہیں. یہ اتنی گمبھیر سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں اور ان کے ساتھ ہمارا, کہ ڈائلاگ کو چلتے ہوئے ٹائم لگا. اور میں ڈے 1 سے کہہ رہا تھا, مجھے خدشہ یہی تھا کہ خدا نخواستہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے, ڈائلاگ سے آ جائے, تو بہت ساری قوتیں جو ہیں ہمارے خلاف جو اس کو سیبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کریں گی. اب تو کسی قوت نے سیبوٹاج نہیں کیا نا, ویسے آپ کے اپنے بیان کے مطابق اب تو نے خود سیبوٹاج کیا. میں ابھی بھی کہوں گا میں ابھی بھی کہوں گا کہ ہماری انٹیلیجنس کو ان ڈیپتھ جا کے پتہ کروانا چاہیے, ٹرائی ٹو لرن کہ ایکچولی کس وجہ سے یہ بات ہوئی, کہ دوسرے دن وہ اناؤنس کرنے والے تھے کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں, واٹ ہیپنڈ ان دی نائٹ کہ انہوں نے یہ کام کر دیا. سو اس لیے تھوڑی سی اور ہم یہ جاننا چاہیں کہ انہوں نے جرم کیوں کیا. جی بالکل دیکھنا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے کہ ہم نے کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ جو ایک دن پہلے کہہ رہے تھے سارے کہ ہم سیز فائر کرنا چاہ رہے ہیں, ایک دن میں واٹ ہیپنڈ کہ اتنی بڑا انہوں نے ایکشن کیا جس کی وجہ سے سارا معاملات جو ڈیریل ہو گئے. ویئر تھنگز وینٹ رانگ. ایکشن کیا ہے دہشت گردی کی, کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی
ایکشن کیا ہے دہشت گردی کی؟ نہیں، وہ تو ظلم کیا انہوں نے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم ہو ہی نہیں سکتا کہ قیدیوں کے ہاتھ باندھ کے اور ان کے گلے کاٹ دیے جائیں. پہلے اور کون سی شریعت ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں تو کل بھی کہا کہ خدا را ایسے کام مت کرو. جو لوگ ہمارے دین کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید ہمارے دین میں آنے کی کوشش کریں گے، اب یہ حالات دیکھ اس کے کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں، جو انہوں نے کام کیا وہ غلط ہے. میں جو کہا دین سے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان بالکل اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، جیسے جاوید ہاشمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے، کہ لوگ بہت اپنے معصوم لوگ جب اوپن آپریشن ہوتا ہے تو بہت سارے معصوم جانے جاتی ہیں بیچ میں. لیکن اگر ہماری انٹیلیجنس، میں نے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا بریک میں، انٹیلیجنس ہمارے پاس ایکوریٹ ہے اور ہم سلیکٹڈ ٹارگیٹس کو انگیج کرتے ہیں، یہ پاسبلی دی بیسٹ آپشن وی ہیو ایٹ دس اسٹیج. اچھا، ایٹ دس اسٹیج جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ، اور آج وہ کہہ بھی نہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پھر بات میسج دوبارہ آیا ہوا ہے. تو کوثر صاحب ابھی پھر بھی ہم ایک ایسی حالت میں ہے کہ حتمی طور پر ہم نہ آپریشن کی ہم نہیں جا رہے، اور نہ ہی حتمی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاکس کی کامیابی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ابھی حتمیت سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کوثر صاحب. وہ مارے جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کیا پھر ہم اسے انکار سمجھیں ابھی بھی؟ یعنی مجھے نہیں سمجھ آتا اتنی یہ کیوں کر کنفیوژن کا شکار ہیں. ارے بابا، وہ آپ کے آئین کو آپ نہیں مانتے، وہ شریعت میں اپنا امیر المومنین چاہتے ہیں. ہاں، محترم نواز شریف کو بھی شوق چڑھا تھا 15ویں ترمیم کے ذریعے امیر المومنین بننے کا، وہ تو 12 اکتوبر 1999 آ گیا بیچ میں، ورنہ مارچ 2000 تک ان کو بھی جو ہے سینٹ سے پاس کروا لیتے جو بل انہوں نے قومی اسمبلی سے پاس کروایا تھا، جو ان کے فرمان کے تابع آئین کو اور قوانین کو کر دیتا. ہاں، اگر ہم نے پرانا غصہ نکال رہے ہیں طلعت صاحب، یہ دیکھیے بات ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کدھر کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. پھر ہم بھی کہیں گے جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ ہم نے ادھر بھی حملہ کیا، ہم نے آپریشن کیے، پھر ملک بچ گیا، یہ ملک بچ گیا، پھر ہم بھی یہ کہیں گے تو پھر ناراض ہوں گے. آپ 15ویں ترمیم کی بات کریں گے، آپ اس کی بات کریں جو اس وقت ہو رہی ہے، ملک کس سچویشن میں ہے، آپ کیا باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. برائے مہربانی جو اس وقت حالات ہیں ان کی بات کریں. 5 سال رہے تو ایک آپریشن کیا، وہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آرمی نے فورس کیا کہ ہم نے سوات کا آپریشن کرنا ہے ہر حالت میں، اور انہوں نے کیا. اور اس کے علاوہ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اچھا صاحب، آپ یہ جب ایمبیگوٹی سمجھنا چاہتے ہو، سیاسی جماعت کے لیے آپ کے خیال میں اس قسم کا ابہام جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی کا باعث بن سکتا ہے، یا آپ کے خیال میں لانگ ٹرم ڈیمیج ہوگا ان کو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتیاط سے چل رہے ہیں، طریقے سے چلنا چاہیے، اپنا ہی ملک ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ ابہام جو ہے ملک کے لیے بھی خطرناک ہے. سیاسی طور پر اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ جی کوثر صاحب. دیکھیے طلعت، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں جن کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ہم نے 5 سال کوئی ایسا دشنام درازی، کوئی ایسی گالی نہیں ہے جو ہم نے برداشت نہ کی ہو، اور ہم نے قطعاً ریئیکٹ نہیں کیا. تو ان کو بھی ذرا حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا. یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے. 15ویں ترمیم کو میں نے گھڑ کے نہیں پھینک دی ہے، تو اس لیے حوصلے سے اگر سنیں. میں تو سن رہا ہوں جو بھی باتیں کریں گے. اور یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فوج نے آپریشن کیا ہے، اور سیاسی قیادت جو ہے یا حکومت وقت جو ہے وہ شاید ان کے ساتھ اس انداز سے ابھی بھی نہیں ہے. میں تو اس کو نہیں، آئی ول ناٹ بائی دس، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو خد و خال 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے تو آپ کے خیال میں پولیٹیکل امپلیکیشن جو ہیں وہ اس قسم کی تعطل کی یا احتیاط کی، ہم تعطل نہیں کہ احتیاط کی، آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہیں پولیٹیکل امپلیکیشن؟ دیکھیے، بہت انہوں نے بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اے پی سی کی بات کرتے ہیں. اے پی سی کی بات ہم نے تو بھلے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ گن گرج کے ساتھ ان کے کندھوں پہ سوار ہو کر اقتدار میں آئے، آپ کے کسی جلسے پر جو ہے اٹیک نہیں ہوا، ہمیں نہیں کرنے دیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے خطرات ہیں اور آپ مت کیجئے گا جلسے. بہرکیف ہم نے اسے تسلیم کیا جیسا بھی تھا. ہم نے اس لیے اے پی سی کیا کہ ہم نے کہا بھلے یہ نہ کہا جائے کہ ہم تو کر پاتے، یہ کر گزرتے، یہ پیپلز پارٹی ہمارے راستے میں حائل آ گئی اور انہوں نے جو ہے اس پر آپ کی طرف سے گرین سگنل، آپ کی طرف سے گرین سگنل فیصلہ انہوں نے حتمی یہ کرنا. کم بیک انٹو دس ہاشمی صاحب، مجھے اب پارلیمانی ادارے جو ہیں اس اہم موقع کے اوپر اتنے متحرک نظر نہیں آتے. آپ کی قربانیاں، تمام پولیٹیکل سٹرگل، تمام لوگوں نے جو کام کیا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ جو نمائندگان کے ادارے ہیں، یہ بحث جچتی نہیں ہے صرف ٹی وی کے اوپر، یہ بحث ان ایوانوں کے اندر ہونی چاہیے. آلموسٹ خاموش ہیں وہ ادارے. دیکھیں، یہ پروگیٹو تو
चीफ एग्जीक्यूटिव का है कि वो एक्शन ले, ऑपरेशन ले, एक फैसला कौम ने दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर जब जमहूरियत आती है तो वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेते, पार्लियामेंट को, सबको, मीडिया को, कि ये जो करते हैं करें, हम तो जो वोट किचन कैबिनेट के जरिए हम कर देंगे। लेकिन यहाँ चूंकि ये कल्चर नहीं है, बाहर की दुनिया में अगर इस तरीके का फैसला अकेला करते तो आज सामना करना पड़ा होता बड़ी शदीद तनकीद का। यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो कहेंगे ये भी तनकीद कर रहे हैं। ये इनका पहला काम यही था, आध घंटे के अंदर भी पार्लियामेंट असेंबली को तलब करते। ये रूटीन का इजलास बुलाया इन्होंने 24 को हो रहा है, लेकिन कोई जैसे नजर आता कि कौम को एक अहम फैसला करना है और ये उस पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, सेनेट को ले रहे हैं, तो उससे उस अदारे की आइंदा के लिए भी ताकत बनती। लेकिन आपकी अपोजिशन की तरफ से भी तो कोई खास तहरीक नहीं, इतनी फ्रेंडली अपोजिशन, हम आप इनके ऊपर हमले करते हैं, लेकिन जितनी फ्रेंडली अपोजिशन माशाल्लाह आपकी है। ये बात सही है कि यहाँ अजीब बदकिस्मती ये है कि पहला साल था, अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने हमसे बढ़ के, हम तो हम भी चलो, लेकिन हमने 1 साल 8-9 महीने कहा कि आप मुल्क को चलाएं, ये ना कहें कि हम आए हैं और इन्होंने रोड़े अटकाने रोड़े क्या अटकाने शुरू कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी थी, पार्लियामेंट में आपके अपने कायदे आते नहीं ना पार्लियामेंट में, वो तो हालत सफर में है, वो बहुत ज्यादा, वो तो सारे अक्सर हालत सफर में ये मैं आपकी इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है कि लीडरों ने पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। अबेंडन क्या मियां वाशिम नहीं आता, नहीं वो तो ही समझते हैं भाई, इसी पार्लियामेंट ने आपको वोट दिया है। क्विकली जरा पार्लियामेंट के अंदर ले आए, ये बहुत सारे सवालों के जवाब। इमरान खान से हमने कहा है कल पार्टी मीटिंग में कि आप आएंगे, वो कहा आएंगे अभी, और हम कहा बाकायदा आना चाहिए, जिम्मेदारी के जो है पार्लियामेंट। अगर नहीं, हम भी इस पे भी कमेटी बना देंगे कि आपके कायद जो है वो क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में। कमेटी में है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये पार्लियामेंट्स आर एक्ट, और मैं कहूंगा शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि सारी पार्टीज बहुत सारी चीजों पे मुतफिक हो रही हैं और कह रही हैं कि हमने इस पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल के सीधे रस्ते पर। दिस इज वेरी पॉजिटिव। माइन्यूट डिबेट की बात करो, इन इश्यूज पे डिबेट। अभी अगर आप देखें पिछला सेशन तो कम से कम 8-9 दिन सिक्योरिटी पे सारी डिस्कशन होती रही। सेनेट में भी डिस्कशन आज हो रही, सेनेट चल रहा था उसमें डिस्कशन, परसों जो है आपका शुरू हो जाएगा सेशन, उसमें डेफिनेटली यही डिस्कशन होगी और कोई बात नहीं होगी इस वक्त मेरे ख्याल में। वज़ीर आज़म साहब आके इनको बयान देना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए। आई पर्सनली फील कि ये सारी चीजें जो है कंसिडर हो रही हैं, पार्लियामेंट्री पार्ट ऑफ इट, कोई ऐसी बात नहीं। और इस बात आपकी 100% ठीक है, ये मामलात ऐसे हैं कि जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कस होंगे, लोग अपनी आवाज निकालेंगे, बट मेरी एक पार्लियामेंटियन से एक भी रिक्वेस्ट आ रहा है कि सिर्फ ये कह देना ये हुआ ये वो नहीं, we should bring out some solutions as well, मुतबादिल भी तजवीज करें। जी, कुछ चीजें अब मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में हमारे पार्लियामान के फोरम के ऊपर से क्या आवाजें आती हैं, क्वालिटी ऑफ डिबेट क्या है, कौन कौन वहां पर मौजूद होता है, और जो सेंटिमेंट सिर्फ मीडिया चैनल्स के तवज्जुह सामने आ रहे हैं, उन सेंटिमेंट्स को पॉलिसी के अंदाज से वहां पर कितना डिबेट किया जाता है। बट फॉर नाउ नाज़रीन, हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ये कह सकते हैं कि हालत ऑपरेशन में हैं तो सही, लेकिन वैसा ऑपरेशन नहीं है जैसा अखबारात में नजर आ रहा है। अगर वैसा नहीं है तो कैसा, इसका सवाल का जवाब मेरे पास इस वक्त नहीं है। टारगेटेड है या नहीं है, ये एक अलहदा मामला है, बहस करेंगे इसके ऊपर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। नंबर 1 नेटवर्क की नंबर 1 ऑफर, नई मोबिलिंग सिम खरीदें और 2 मिनट के खर्च पर